جی الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانفال پڑھی گئی اور سورۃ البراءہ کا بڑا حصہ پڑھا گیا۔ سورۃ الانفال اور سورۃ البراءہ مدنی صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورۃ البراءہ جنگ تبوک کے بعد یا سفر تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ جنگ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوئی۔ رمضان المبارک کے بارے میں مسلمانوں میں عام ذہن یہ ہے کہ رمضان صرف عبادت کے لیے ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہے، تراویح پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، صدقہ اور خیرات کے لیے، بس یہی ایک عمومی تصور ہے۔ اور چونکہ لوگ دیکھتے یہ ہے کہ علماء ہوں، صوفیاء ہوں، اصحاب تربیت اور ارشاد ہوں، وہ رمضان کو اسی طرح گزارتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں بہت سے حضرات اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں جس میں روزے فرض کیے گئے سن 2 ہجری میں، اس میں بدر کی جنگ لڑی۔ رمضان المبارک میں ہی مدینہ منورہ سے آپ نکلے اور عشیرہ نامی ایک جگہ ہے، اس کے رخ پر آپ نکلے تھے اس بنیاد پر کہ ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ جو جب شام جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی ناکہ بندی کے لیے نکلے تھے، لیکن اس تک پہنچنا نہیں ہوا اور وہ راستہ کاٹ کر نکل گیا۔ یہ وہ سفر تھا جس میں آپ عشیرہ تک گئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ وہ سامان سے بندہ آ رہا، 300 اونٹ تھے جو سامان سے لدے ہوئے تھے اور بڑی مقدار میں اشرفیاں تھیں، 40 مسلح افراد کا ایک دستہ تھا جو گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہ اطلاعات ملی تھی کہ یہ قافلہ شام سے اب وہ مکے والے جنہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم کیے اور ہر طرح کے مظالم کیے، اور پھر یوں کہیے کہ ان کی دولت لوٹ لی، دکانیں لوٹ لی، مکانات لوٹ لیے، اور مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لٹے پیٹے آئے، اپنے مکانات چھوڑ دیے، دکانیں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، اپنے ایمان کی خاطر مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ایسے مجرموں کی معاشی ناکہ بندی کی جائے، معاشی اعتبار سے ان کی کمر توڑ دی جائے، عسکری اعتبار سے بھی ان پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاریاں ممکن ہو سکتی تھی، اس وقت تو مسلمانوں کے پاس زیادہ انتظام نہیں تھا، بڑی مشکل سے 70 اونٹ جمع ہوئے تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور جو دیگر ہتھیار تھے وہ بھی کم تعداد میں تھے، لیکن بہرحال ایک فیصلہ لیا گیا
اور یہ اس وقت فیصلہ لیا گیا جب یہ اطلاعات بھی تھیں کہ اس قافلے کے تحفظ کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر چل کھڑا ہوا ہے، لہذا امکانات تھے۔ ایک امکان یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فوجی بٹالین ہے یہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرے اور مشرکوں کی ناکہ بندی معاشی طور پر کرے، اور ایک امکان یہ تھا کہ جو مکے سے لشکر چل کھڑا ہوا ہے اور وہ ابو جہل کی قیادت میں چلا ہے اور جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، ان سے نمٹنا پڑے۔ دونوں امکانات تھے۔ مدینہ منورہ میں دونوں اطلاعات مل گئی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا جس میں مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار سے بھی یہ کہا تھا، مدینہ منورہ کے جو باشندے تھے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس مہم میں نکلنے کے لیے تیار۔ تو ایک تعداد انصار کی بھی اس میں شامل ہوئی تھی، اور مجموعی طور پر 313 یا 315 یا 17 اس کے لگ بھگ تعداد تھی۔ ایک طرف یہ تعداد کم ساز و سامان کے ساتھ اور ایک طرف ایک بڑی تعداد زیادہ ساز و سامان کے ساتھ، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور آپ نے تحقیق حال کے لیے 2 سراغ رساں نمائندے بھیجے تھے ایک خاص علاقے کی طرف کہ جہاں سے یہ معلومات حاصل کرنی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں تک آیا کہ نہیں آیا۔ اور جب ان نمائندوں نے آ کر اطلاع دی، حضور کی انٹیلیجنس نے اطلاع دی، تو اس اطلاع سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ قافلہ پھر کترا کر نکل گیا ہے، اور مکے سے جو لشکر چلا ہے وہ اس رخ پر چلا ہے جہاں بدر ہے۔ بدر ایک گاؤں تھا، بازار وہاں لگا کرتا تھا، مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر بدر کا مقام ہے، اور میدانی علاقہ ہے، کہیں کہیں پہ ٹیلے ہیں۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ تجارتی قافلہ نکل چکا ہے، اور اب مسلمانوں کی جو مڑ بھیڑ ہونی ہے وہ مکے کے لشکر سے ہونی ہے جو 1000 کی تعداد میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا ہے، بڑی تیاریوں کے ساتھ نکلا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مرتبہ پھر وہاں پر انصار سے یہ کہا کہ کیا وہ تیار ہیں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے اور اس معرکے کے لیے؟ تو اس موقع پر انصار کے بڑے نمائندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، حضور ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ لشکر تیار کرو بیت المقدس کی فتح کے لیے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم حضور آپ کے ساتھ نکلیں گے اور آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ ہم فداکار ہیں، ہم جانثار ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہوا، اور اللہ کی نصرت پر تو اعتماد تھا ہی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں سورۃ القمر میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی تھی کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ بھیڑ شکست کھائے گی، یہ جو طاقت جمع کر رکھی ہے مکے والوں نے وہ شکست ہوگی، اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ یہ بات جب کہی گئی تھی تو اس وقت حضور کے ذہن میں بدر کا کوئی نقشہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا ایک مجمل وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو فتح دے گا، اور ان مشرکوں کے لیے شکست مقدر ہے۔ اس لیے آپ کو تو یہ اعتماد تھا، لیکن جب بدر کے مقام پر آپ نے صحابہ کے مشورے سے اس جگہ کا انتخاب کیا جو بلند تھی اور سب سے مناسب جگہ تھی،
تو اس وقت پر آپ نے پہلے تو فوج کو مورچہ بند کیا، کس طرح سے فوج کو میدان میں جمایا جانا ہے، اور اس کے بعد ایک اونچے بلند مقام پر جہاں ایک چھپر سا ڈال دیا گیا تھا، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے رہے، جس میں آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آپ نے آج ہلاک کر دی تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت ہوگی ہی نہیں، پھر کیسے ہوگی؟ اب یہی تو آخری امت ہے، آخری نبی آپ نے مجھے بنایا ہے، آخری امت یہ ہے، اب اس کو معرکہ درپیش ہے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ حضور دعا کر رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، پیچھے حضرت ابو بکر آئے، آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، حضور کافی ہے، یعنی ان کے دل میں بھی احساس ہوا کہ دعا کی قبولیت کے آثار نظر آ رہے ہیں اور حضور تھکے جا رہے ہیں، اب حضور تیار ہو جائے، تو بس اس کے بعد حضور نے دعا موقوف کی اور پھر میدان میں پہنچے۔ میدان میں جو معرکہ ہوا ہے، رمضان المبارک کے دن میں جو معرکہ برپا ہوا ہے، معرکے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے پہلے وہلے میں مسلمانوں کی فتح کے آثار نمایاں کر دیے، اور مسلمانوں کو ایسا زبردست غلبہ حاصل ہوا ہے کہ کافروں کے 70 افراد مارے گئے، جن میں 24 سردار تھے، لیڈر تھے، پوری طاقت تو تھی۔ یہ وہ دن ہے جس کو یوم الفرقان کہا گیا، یہ دن ہے جس نے دودھ الگ کر دیا، پانی الگ کر دیا، باطل الگ اور حق الگ۔ حق کی برتری کا ایک ایسا اظہار و اعلان تھا جس نے کافروں کے خیموں میں اور ان کے علاقوں میں ایک دہشت طاری کر دی۔ انہیں یہ صاف نظر آ گیا کہ محمد کا غلبہ ہی طے۔ یہ الگ بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب یہ خبر پہنچی اور پھر جو لاشیں وہ لے جا سکے لے گئے، اور جو نہیں لے جا سکے وہیں دفنا دی گئیں، لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ کے لشکر کو، یہ لشکر جو مشرکوں کا تھا، اس کو شکست فاش ہو گئی ہے، تو پورے مکے میں صف ماتم بچھ گئی۔ اور چونکہ ابو سفیان کا قافلہ مال لے کر واپس آیا تھا، تو لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ اب یہ سارا مال جنگ کی تیاری میں لگانا ہے۔ ابو سفیان نے طے کر لیا کہ اس وقت تک میں اپنے بال نہیں مونڈوں گا جب تک کہ انتقام نہیں لے لوں گا، اور پھر مکہ مکرمہ میں ہنگامی صورتحال نافذ ہو گئی اور تیاریاں شروع کر دی گئیں اگلے مرحلے کے لیے۔ طے ہوا کہ 1 سال کے بعد ہمیں مدینے پہ چڑھائی کرنی ہے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا۔ تو 1 سال کے بعد جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے جنگ احد، اور سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر گزر چکا ہے کہ سورہ آل عمران کا ایک پہلا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں آیا، اور اس کے بعد والی جو آیات وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ سے آخر سورت تک ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو جنگ احد کے بعد سن 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی جو سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے سال، اور رمضان میں ہوئی۔ اس لیے رمضان چل رہا ہے، لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو کفر و شرک کے لشکروں سے جنگیں ہوئی ہیں، ان میں 2 جنگیں رمضان میں ہوئی اور دونوں فیصلہ کو، پہلی جنگ بدر والی ہوئی ہے اور دوسری مکے کو فتح کرنے والی جنگ۔ جب مکہ فتح ہوا تو رمضان میں کارروائی ہوئی۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف مسجد کے لیے اور صرف عبادت کے لیے ہے، ان کو اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ رمضان تو اسلام کے غلبے کا اصل موقع ہے، اور اس رمضان المبارک میں جو بھی اسلام کے غلبے کی کارروائی کی جا سکتی ہو کی جائے،
جس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان میں اتارا گیا ہے ایک گائیڈ بک ہے پوری مانوتا کے لیے، مین کائنڈ کے لیے، انسانیت کے لیے۔ لہذا اب اس حیثیت سے بات شروع ہوگی، بات قرآن سے شروع ہوگی، کیونکہ اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے ہاں معرکہ آرائی اصل نہیں ہے، اصل ہدایت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو ہدایت ملے، ہر انسان کو صحیح راستہ ملے، ہر انسان اچھا بن جائے، ہر انسان نیک بن جائے۔ اب بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، کتنا ہی اچھا قانون بنائیے، کیسی تعلیم دیجئے، چور چوری کر کے رہتا ہے، ڈکیت ڈکیتی مار کے رہتا ہے، اغوا کرنے والا اغوا کرتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ روزانہ آپ کے ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جرائم ہوتے ہیں اور سزا دی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ انسان ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے فتین ہوتے ہیں، اتنے شرری ہوتے ہیں، ایسے شیطانی فطرت رکھتے ہیں کہ وہ باپ کے نہیں ہوتے، لات کے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جن کا یہی حال ہوتا تو قانون ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ دنیا کہ ہر ملک کا قانون یہی کارروائی کرتا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کارروائی کی۔ وہ چاہے جنگ کی شکل میں ہو یا اپنی اسٹیٹ میں اور حکومت میں مجرموں کو سزا دینے کی شکل میں۔ تو سورۃ الانفال کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس کا ایک پس منظر بیان کیا گیا۔ جہاں تک لفظ انفال کا تعلق ہے تو یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں کہ جو عطیہ دیا جائے، کوئی چیز حق سے زیادہ کسی کو دی جائے، اس کو کہتے ہیں، اور مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ لفظ مال غنیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معرکہ ہوتا ہے کفر و ایمان کے درمیان، تو اہل ایمان کو جو فتح حاصل ہوتی ہے اور جن کو شکست ہوتی ہے، ان کا جو مال انہیں حاصل ہوتا ہے وہ فوجیوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور اس کا ایک حصہ یعنی پانچواں جو حصہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر 20% پانچ میں سے ایک جس کو خمس کہتے ہیں، یہ سرکار کے لیے ہوتا ہے، اور پھر سرکار مختلف ضروریات میں اس کو صرف کرتی ہے، جس میں خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو غریب و پریشان حال لوگ ہیں، یتیموں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، مسکینوں پر کیا جاتا ہے، مسافروں پر کیا جاتا ہے، اور جو دیگر ضرورت مند ہیں ان پر صرف کیا جاتا ہے۔ یہ خمس یعنی 5 میں سے 1 حصہ، 100 میں سے 20 حصے، باقی ہوتے ہیں 80 حصے، 100 میں سے 5 میں سے 4 حصے وہ فوجیوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ جو گھوڑ سوار دستہ ہوتا ہے اس کو 3 حصے دیے جاتے ہیں، اور جو عام فوجی ہوتے ہیں ان کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ گھوڑ سوار کو 3 حصے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ 1 حصہ تو انسان کی اپنی ضروریات کے لیے ہوتا ہے، 2 حصے اس کے خود گھوڑے کی ضرورت پر، گھوڑے کا جو چارہ ہے وہ ایک آدمی کی غذا سے دگنا ہے تقریباً۔ اس لیے اگر ایک آدمی کا خرچ 5000 میں پورا ہو جاتا ہے تو گھوڑے پر جو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ 10,000 کا خرچہ ہوتا ہے لگ بھگ۔ اس لیے اس کی رعایت رکھی گئی کہ جو گھوڑ سوار ہوگا اس کو 15,000 دیے جائیں گے، اور باقی جو پیدل ہوگا اس کو 5,000 دیے جائیں گے۔ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ دگنا صرف دیا جائے گا کہ بھئی اگر پیدل کو 4,000 دیے جائیں گے تو گھوڑ سوار کو 8,000 دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ دونوں رائے ہیں اور دونوں رائوں پر عمل ہوتا رہا ہے۔ تو انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں، اور یہاں پر چونکہ جنگ بدر کا جو ماحول تھا، اس ماحول میں جو بعض لوگ شہید ہوئے، اور پھر مسئلہ اس کا بھی آیا کہ جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا ہے، اس مال غنیمت کا کیا ہوگا۔ جو جاہلیت کے زمانے میں رواج تھے وہ دوسرے تھے، اور اس میں تو جو سردار ہوتا تھا وہ بس سب سے زیادہ اپنا حق وصول کر لیتا تھا، اور دوسروں کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے اس میں بڑے مسائل تھے۔ لیکن اب اسلام کی آمد کے بعد اور مسلمانوں کی تربیت کے بعد یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا، تو اس کا جواب جو یہاں پر دیا گیا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول،
لوگ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو بتا دیجئے کہ مال غنیمت کا اصل استحقاق اللہ اور رسول کو ہے. یعنی اللہ مالک ہے مال کا، تمہاری جان کا، ہر چیز کا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے. اب پیغمبر کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. آگے چل کر پھر اسی سورہ میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بعد میں اسی سورہ میں یہ فرما دیا گیا کہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوگا اس میں سے ایک خمس، یعنی 5 میں سے 1 یہ الگ کر لیا جائے گا. یہ نبی کا حق ہوگا، یتیموں کا ہوگا، رشتہ داروں کا ہوگا، یہ نبی کے جو رشتہ دار ہوں گے، اور مسکینوں کا ہوگا، مسافروں کا ہوگا، اور ضرورت مندوں کا ہوگا. یہ حصہ گویا ریاست کا ہوگا، یعنی حکومت کا جو ذمہ دار اعلیٰ ہوگا اس کو یہ بات سونپ دی جائے گی کہ وہ اس کو صحیح مصارف میں صرف کرے. بقیہ جو 4 حصے ہیں یعنی 80% جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. تو سوال کا جو جواب تھا شروع میں تو یہ بات ذہن میں بٹھائی گئی کہ تم مال کی طمع اور حرص میں یہ کام نہ کرو، تم تو جہاد کرو صرف اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم کو دولت ملے گی اور مال ملے گا. آگے چل کر مسئلے کو پھر واضح کر دیا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مال غنیمت جو بھی ملے گا اس میں سے 4 حصے فوجیوں کو اور 1 حصہ حکومت کو حوالے کر دیا جائے. اس سورہ منظر کشی کی گئی ہے اس کی کہ جس وقت مسلمانوں کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ زبردست لشکر نکلا ہے اور تعداد لگ بھگ 1000 اس کی ہے، اور مسلمان صرف 313 تھے اور ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں تھے، وہ اسباب نہیں تھے، تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اور مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے اور منافق تھے، وہ مسلمان کہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تھے، ان کے تبصرے ہو رہے تھے، یہ دیکھو یہ کٹنے جا رہے ہیں، یہ مرنے جا رہے ہیں، دیکھ لینا ان کی لاشیں آئیں گی، یہ تبصرے ہو رہے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان تھا، مخلصین کا بڑا امتحان تھا. جو غیر مخلص تھے ان کی حرکتیں تو دوسری تھیں ہی، لیکن جو مخلصین تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اب اللہ ہی حافظ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے تھے اور آپ کے قریب ترین لوگ جا رہے تھے، اور آپ کے اتباع میں جو بھی صحابہ تھے مخلصین وہ سب تیار تھے کہ جو بھی ہو جان ہتھیلی پر ہے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہے. اس جذبے کے ساتھ وہ نکل رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر یہ بات فرمائی ہے کہ پھر ہم نے ان کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے کہ جب انہوں نے اپنے محاذ پر فوجوں کو متعین کیا، اور اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ نشیب میں کافروں کی فوج تھی اور بالائی علاقے میں مسلمانوں کی فوج تھی، اور جہاں مسلمانوں کی فوج تھی وہاں ریتیلا علاقہ تھا، بالائی علاقہ تھا اور ریتیلا علاقہ تھا، اور جہاں کافروں کی فوج تھی وہاں مٹی کا علاقہ تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بارش کی، رات میں بارش ہوئی، اور اس بارش کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ریت جم گئی، تو مسلمانوں کے پیر جو ریت میں پھسلتے اور دھستے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ریت کے جمنے سے زمین مضبوط ہو گئی، اور جہاں جدھر کافروں کا لشکر تھا ادھر اس بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، اب ان کے پیر رپٹنے لگے، پھسلنے لگے. ان کے لیے یہ نقصان، مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ. پھر جو گڈھے تھے اس میں پانی رکا، اور پانی کے رک جانے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے پانی کا خزانہ ہو گیا. یعنی ان کو جو پانی کی ضرورت استنجے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے تھی، مختلف چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں پانی کے ٹھہر جانے کی وجہ سے یہ ایک انتظام بھی ان کے لیے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جنگ کا محاذ گرم ہوا، اور اس جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی تو ہم نے مسلمانوں پر ایسی اونگ طاری کی کہ جیسے ایک نشہ، انسان پر کوئی مصیبت آ رہی ہو، کوئی بلا ہو، کوئی خطرہ ہو تو نیند اڑ جاتی ہے اور دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے، اور ایسا ٹینشن ہوتا ہے کہ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یہ اثر پڑتا ہے.
لیکن سخت ترین مشکل دور میں، مصیبت کے دور میں، جب ہاتھ کٹ رہے ہوں، گردنیں کٹ رہی ہوں، اس وقت نشہ ہو، سکون ہو، جیسے آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، فرمایا اللہ نے ہم نے تم پر یہ کیفیت تھوڑے لمحے کے لیے طاری کی تاکہ تمہارے جسموں میں نشاط پیدا ہو جائے اور کوئی ٹینشن نہ رہے، میدان جنگ میں، گھمسان کی لڑائی میں ہم نے تم پر اونگ طاری کی۔ یہ بھی ایک احسان ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا 1000 فرشتوں کو نشان لگا کر ہم تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں جہاں جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا گیا، وہاں یہ ارشاد فرمایا گیا 3000 فرشتوں کو تمہاری کمک کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ مزید یہ فرمایا گیا جب یہ خبر گرم ہونے لگی کہ کافروں کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ سے ایک بٹالین اور نکلی ہے اور قرز ابن جابر فہری اس کی قیادت کر رہا ہے اور لے کے آ رہا ہے، تو اس وقت پھر مزید فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہوا کہ ان کو کمک ملی تو مزید 2000 فوج ہم تمہیں اور دیں گے اور پھر 5000 فرشتوں کی فوج ہوگی جو تمہاری مدد کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ فرما دیا کہ تمہیں اس مدد کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا ارادہ کافی ہے اور ایک فرشتہ ان کو زیر و زبر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن تمہارے دل کے سکون کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے اور اس جنگ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کو مامور کر دیا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک رہیں۔ صحابہ کرام کا بیان متعدد صحابہ، ایک بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے جیسے ایک پوری چادر سی زمین پر اتر رہی ہے، چادر ایسی جیسے چیونٹیوں کی سی چادر زمین پر اتر رہی، اور اس کے بعد پھر تو وہ مجاہد تھے، یعنی فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ کوئی سی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بری شکلیں اختیار نہیں کرتے، شیطان تو بری شکلیں اختیار کرتا ہے لیکن فرشتے اچھی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے اوپر سے اترے جیسے ایک پرا کا پرا اور ایک چادر سی چیونٹیے کی اتری، اس کے بعد جب وہ میدان میں تھے تو اب ان کی جو شکل تھی کہ وہ گھوڑ سوار دستے کے فوجی۔ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض ایسے مجاہدین دیکھے جو ہم میں سے نہیں تھے، سفید گھوڑوں پر سفید لباس میں، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ بعض صحابہ کا یہ بیان ہے کہ ہم نے خود لپکے ایک کافر کا تعاقب کرتے ہوئے کہ اس پر وار کریں، لیکن قبل اس کے کہ ہمارا وار ہو کوئی اور وار ہو گیا اور دھڑام سے گرا۔ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی گردن پر وار کرو اور پوروں پر وار کرو تاکہ یہ پکڑ نہ سکیں اور گردنوں کو کاٹ کے پھینک دو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہی تھی۔ تو صحابہ کرام کا یہ بیان ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ ہم پہچانتے تھے اسی طرح۔ اگر دیکھا کہ کسی کی گدی پر بالکل بیچ میں وار ہوا ہے اور اس کا سر جدا کر دیا گیا ہے یا انگلیوں کے پور کٹے ہوئے ہیں تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو فرشتوں نے مارا ہے، یہ علامت تھی۔ تو اپنی آنکھوں سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ فرشتوں کے ذریعے کیسی زبردست مدد کی گئی، کیسے زبردست انتظامات کیے گئے۔ بہرحال اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ دیکھے نہ دیکھے، سارے صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا دیتا ہے۔ تو جن حضرات نے اس منظر کو دیکھا انہوں نے بیانات کی اور حدیث کی روایتوں میں ان کو نقل کیا گیا اور سیرت کی روایات میں ان کو بیان کیا گیا۔ بہرحال مسلمانوں نے اس جنگ میں اتنی زبردست فتح حاصل کی کہ خواب پہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے اور منافق تھے ان پر اوس پڑ گئی، یہ تو جل کے گھٹ کے رہ گئے، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو 300 جا رہے ہیں ان کی لاشیں آئیں گی، ان کے نزدیک یہ جیت سکتے ہی نہیں تھے۔ اب جو معلوم ہوا کہ ان کو تو فتح ہوگی، بس ان کا حال ایسا کہ جیسے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، منہ کو آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب انہوں نے مرکزی طاقت کو شکست دے دی تو ہم کیا ہیں پھر، اب ہماری باری ہوگی۔
اور جنگ بدر کے بعد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع جو مدینہ منورہ کے بیچ میں رہتا تھا اور جس کی طرف سے ایک شرارت یہ وجود میں آئی. اندر سے تو وہ ملے ہی ہوئے تھے، کافروں سے سازشیں کرتے تھے، لیکن ایک شرارت یہ وجود میں آئی کہ ان کا ایک سونے کا بازار تھا. ایک مسلمان خاتون گئی اس بازار میں کوئی زیور خریدنے کے لیے، تو یہودیوں نے دشمنی میں، جلن میں، غصے میں ایک شرارت یہ کی کہ اس کا، عورت کا جو لہنگا تھا، ازار تھا، کہیں اس کو کسی کھوٹی میں باندھ دیا. اب وہ کھڑی ہوئی تو ایک دم سے اس کا وہ کھل گیا اور یہ بے شرمی کی جو بات ہوئی اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا. تو کسی مسلمان نے یہ منظر دیکھا تو وہ جوش میں آ گیا، اس نے یہودی کی گردن اڑا دی کہ خبیث، مردود، ذلیل، تو یہ مسلم خاتون کے ساتھ تو یہ کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ کارروائی کی گئی ہے، یہ حرکت کی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ فوج چلے اس علاقے میں. فوراً آپ نے فوجی کارروائی کی، پورے علاقے کو گھیر لیا. یہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کا گھیراؤ کر کے کہا کہ تم کو علاقہ خالی کرنا پڑے گا. اب ان کی سفارش کرنے کے لیے جو سردار منافقین تھا عبداللہ ابن ابی آیا اور حضور کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالتا رہا، معاف کر دیجئے بھئی ہمارے تعلقات ان سے رہے ہیں زمانے سے، کاروباری بھی ہیں اور طرح کے ہیں. تو حضور نے کہا کہ بس صرف اتنی اجازت ہے کہ علاقہ خالی کر کے چلے جائیں، ورنہ تو میں ان کو اتنی سزا عبرتناک دیتا کہ یہ جی نہ سکتے. تمہاری وجہ سے بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علاقہ خالی کریں، یہاں سے جائیں. پورا علاقہ بنو قینقاع کی جو کالونی تھی خالی کروا لی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں یہ بات فرمائی مسلمانوں سے کہ تمہارے اپنے مارکیٹ ہونے چاہیے. آخر تم کیوں مجبور ہوتے ہو کہ ان کے مارکیٹ میں جاؤ، وہاں سے جا کر سودا لو؟ اپنے تو مارکیٹ تیار. تو یہ جنگ بدر کے بعد کی کارروائی ہے. جیسے جنگ احد کے بعد جو قبیلہ بنو نذیر کا تھا یہودیوں کا، انہوں نے ایک بڑی خوفناک شرارت کی تھی کہ حضور اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق یہ وہاں گئے تھے ایک مشورے کے لیے. تو اندر سے، قلعے کے اندر سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیے، ابھی ہمارے سردار آئیں گے، آپ سے بات کریں گے. تو حضور وغیرہ سائے میں، کیونکہ ادھر دھوپ تھی تو دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. اندر فوراً پلاننگ کی گئی کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. پتھر کی ایک سل جس پر مسالہ پیسا جاتا ہے وہ اوپر سے ایسی ان پر گرائی جائے کہ بس ان کا کام تمام ہو جائے. یہ پلاننگ کی گئی. اور ادھر فوراً جبرائیل امین نے بتایا حضور کو کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، ایک اندر سازش ہوئی ہے. حضور اٹھے، ابوبکر و عمر سے کہا کہ یہاں سے چلو. اور جب کچھ فاصلے پر گئے تھے تو ایک دم سے ایک سل کے گرنے کا دھماکہ ہوا. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حضور وہاں سے ہٹ چکے، اور اس دھماکے سے راز فاش ہو گئے. یعنی انہوں نے ملک کے سردار، ملک کے ذمہ دار، خلیفۃ المسلمین کو مارنے کی سازش کی اور سازش کھل گئی. تو بس ان کے خلاف بھی پھر فوجی کارروائی ہوئی، علاقہ گھیر لیا گیا. اور اس کے بعد ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ علاقہ خالی کر دو، تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم کو موقع دیا جائے. تم کو ہم نے عزت دی، تم کو شہری بنایا، تم کو حقوق دیے، مسلمانوں کی طرح کے حقوق دیے، لیکن تمہاری فطرت میں غداری اور خیانت ہے. ان کا اخراج ہو. یہ سورہ پاک سورۃ الانفال مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو اور حق پر مضبوطی سے جمے رہو. اللہ تم کو فتح دے گا. یہ تمہارے خلاف جتنا مال چاہے خرچ کر لیں، جتنی سازشیں کر لیں، یہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے. اور ایک اور بات پھر آگے چل کر مسلمانوں سے یہ کہی گئی کہ دیکھو، ایک 6 نکاتی پروگرام یاد رکھنا جب بھی تمہارا مقابلہ ہو. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس. جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو پہلے ثبات اختیار کرو،
مضبوط اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ کی صرف اطاعت کرو، آپس میں کوئی جھگڑا مت کرنا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور مضبوطی سے ڈٹے رہو، اور فخر و غرور اور ریاکاری سے بچتے رہنا۔ یہ 6 نکاتی پروگرام دیا گیا کہ یہ ہے 6 نکاتی پروگرام کہ اگر تمہارا کسی سے مقابلہ ہوگا اور مٹ بھیڑ ہوگی اور تم ان اوصاف کے ساتھ ہوگے تو تم کو فتح ملے گی۔ اور جس طرح فرعون کو شکست ہوئی تھی، ہر دور کے فرعونوں کا یہی انجام ہوگا، کدأب آل فرعون، ان کا انجام ہوگا تمہارا، وہ ان کا بھی ہوگا جو تمہارے مقابل میں ہوں گے، اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اہل ایمان کو تیار رکھیے، ان کے اندر روح جہاد پیدا کیجئے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے، اور باقی سب سے کہہ دیجئے کہ جب نصرت کا کمزور مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہو تو تم سب کو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر تم نے کمزوروں کی مدد نہ کی اور تم بیٹھے رہے اور تماشا دیکھتے رہے تو یاد رکھو پھر بہت بڑے فتنے میں تم کو مبتلا ہونا پڑے گا اور بڑا کرپشن پیدا ہوگا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، موٹی موٹی یہ چند باتیں ہیں جو سورۃ الانفال سے متعلق ہیں۔ اور اس کے بعد جو سورۃ البراءہ، براءہ کے معنی بیزاری کا اظہار، ہم بیزار ہیں، ہم بری ہیں، ہم الگ ہیں۔ تو اس سورے میں چونکہ پہلی آیت میں یہ بات فرمائی گئی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اعلان کیا جا رہا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری کا تمام لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے شرک کر رکھا ہے، جنہوں نے توحید کو پامال کر رکھا ہے، ان کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وہ سن لیں کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد ان کو یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ یہ جو سورہ ہے یہ جنگ تبوک یا سفر تبوک کے بعد ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو معرکے ہوئے ہیں ان میں اگرچہ تبوک میں معرکہ نہیں ہوا، لیکن سب سے خطرناک معرکے کا اندیشہ تھا تبوک میں، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کی جنگیں ہوئیں وہ مختلف قبیلوں سے ہوئی، اور اصلاً جو مرکزی طاقت تھی مکہ مکرمہ کی اس سے ہوئی۔ بدر کی جنگ اور احد کی جنگ اور خندق کی جنگ اور مکہ مکرمہ کی فتح، اور اس کے بعد جو آس پاس کے قبائل تھے حوازن کے ان سے مقابلہ ہوا حنین میں۔ یہ وہ مقابلے تھے جو ملک کے اندر تھے اور مرکزی طاقت اور علاقائی طاقتوں سے ہوئے۔ لیکن سن 9 ہجری میں یہ اطلاعات ملی کہ وقت کی سپر پاور، بالکل ایسے جیسے آج امریکہ ہے، وقت کی سپر پاور یعنی جو رومن امپائر کہلاتی ہے، جس کا ایمپرر ہیراکلیوس تھا، ہرقل جسے کہا جاتا ہے، اور جو قیصر تھا اس وہاں کا قیصر، اور قیصر کا لفظ ایسے ہی تھا جیسے کسرا کا لفظ۔ یہ جو الفاظ تھے یہ وقت کے حکمراں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ ایران کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، اور روم کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، مصر کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو مقوقس کہتے تھے، اور ایتھوپیا کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے۔ اور یہ اسی طرح کے جیسے عثمانی سلطنت کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو سلطان کہتے تھے، مصر کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو خدیو کہتے تھے، اور حیدرآباد کی ریاست کے جو تھے وہ نظام کہلاتے تھے۔ اسی طرح یہ القاب ہیں، حکمرانوں کے مختلف القاب ہیں۔ تو یہ اطلاعات ملی کہ رومن امپائر مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست کارروائی کرنے کی تیاری کر رہی، یعنی ایک سپر پاور۔ یوں سمجھیے کہ یہ اطلاعات ملے کہ امریکہ کویت پر حملہ کرنے والا ہے، قطر پہ حملہ کرنے والا ہے، یا جزیرۃ العرب کے کسی علاقے پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو سپر پاور نہیں ہے، مقامی چھوٹی طاقت ہے، اس پر اگر ایک سپر پاور کا حملہ ہوگا تو سنبھالنا آسان نہیں۔
تو جب یہ اطلاعات ملی کہ تقریباً 2 لاکھ افواج تیار کر دی گئی اور بارڈر پر لائی جا رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ، یہ پہلا موقع تھا کہ اعلان فرمایا، اعلان اس کا فرما دیا گیا کہ اب ہر شخص کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے، سوائے ان کے کہ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہر شخص کو شریک ہونا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے۔ اب لوگوں نے بھرتی ہونا شروع کیا۔ جو منافق تھے حضور کے لوگوں میں، جن میں نفاق تھا، وہ آ کر اجازتیں مانگنے لگے، حضرت طبیعت خراب ہے، اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، حضرت بچہ بیمار ہے، حضرت چنی، حضرت چنا، اس طرح انہوں نے اجازتیں دی اور حضور نے ٹال دیا ان کو، کہا ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی شریک ہو وہ جذبے سے ہو۔ تو جو لوگ شریک ہوئے، جنہوں نے نام نوٹ کرائے، ان کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ بدر میں 313، احد میں مسلمان 1000 نکلے تھے، پھر صرف 700 رہ گئے تھے، مقابلہ 700 کا 3000 سے ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جنگ خندق کا جو موقع تھا تو جو فوج کافروں کی تھی اس میں 10,000 فوجی تھے اور مسلمان صرف 3000 تھے، مقابلہ 3000 کا 10,000 سے تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن یہ جو موقع تھا 9 ہجری ماہ رجب 9 ہجری، یہ اس وقت کا موقع ہے۔ تو اب مسلمانوں میں جو لوگ بھرتی ہوئے وہ 30,000 تھے، اور یہ وہ موقع ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا ساز و سامان، جو بھی نقد تھا، دینار، درہم، اور چیزیں، وہ سب حضور کی خدمت میں لائے اور بس قربان کر دیا۔ گھر پہ بھی کیا چھوڑا؟ کہا کہ بس اللہ کو چھوڑا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں کوشش کروں گا کہ اتنا صدقہ کر دوں کہ میں لوگوں سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو وہ اپنے پورے گھر کا آدھا سامان لے کے چلے اور وہ لا کر انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو معلوم ہوا کہ ابوبکر تو سب کچھ لے آ چکے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے شکست مان لی کہ ابوبکر سے تو میں بڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ موقع تھا جس میں سب سے زیادہ جس نے مدد کی ہے، سینکڑوں اونٹوں سے، درہم سے، دینار سے، کھجور سے، ہر طرح کی مدد بے دریغ کی ہے، وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عثمان کی اس خدمت اور اس مدد سے حضور اتنے باغ ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی بس اللہ کی رضا ان کے لیے طے ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک ایسی قربانی تھی، اور وہ اس معاملے میں ایسی سخاوت اور فیاضی رکھتے تھے کہ بے نظیر، اس کی کوئی مثال نہیں تھی پورے صحابہ میں۔ عبدالرحمن بن عوف بڑے تاجر تھے، وہ بھی بڑی رقم دیتے تھے، اور بھی جن کو اللہ نے دیا تھا وہ دیتے تھے ایسے موقعوں پر، لیکن حضرت عثمان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، بہت انہوں نے خرچ کیا۔ بہرحال بڑی تیاریوں کے ساتھ اب تبوک سے نکلنا تھا، اور یہ خیال رکھیے کہ رومن امپائر کا صرف ٹکراؤ ہے، اور رومن امپائر کی ایجنسی مدینہ منورہ میں ہے۔ جیسے آج پوری دنیا میں امریکن ایجنسیاں ہیں، پوری دنیا میں ان کے زبردست سفارت خانے، اور سفارت خانوں کے ساتھ ان کا کاروبار ہے لمبا سا انٹیلیجنس کا، اور ان کی لابیاں ہیں جو زبردست ہے، یعنی اقتدار کے اظہار کرنے والی۔ تو وہاں پر بھی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے اندر رومن امپائر کی ایک ایجنسی تھی، اور اس ایجنسی کا ایک پیر مغاں تھا جس کو لوگ بزرگ مانتے تھے کہ یہ تو حضرت ہیں، اور وہ حضرت ابو عامر تھے۔ ابو عامر راہب شمار ہوتے تھے، پادری لوگ کہتے تھے ان کو۔ بعد میں جب اس کی حرکتیں سامنے آئیں تو ابو عمرو الفاسق شمار ہوا، یعنی اس کا راز افشا ہوا تو وہ کھسک لیا اور رومن امپائر چلا گیا۔ تو یہ وہ موقع تھا جس وقت آپ ذرا چالاکیاں دیکھیے، دماغ دیکھیے، کہ معلوم ہے کہ بھئی مسلمانوں کے اندر کام کرنا ہے تو انہی
آج آپ کے لیے پہچاننا مشکل نہیں ہے، کتنے داڑھی والے، امامے والے، جبے والے آپ کو نظر آتے ہیں اس کیمپ میں، جو مسلمانوں کے مخالف کیمپ ہے وہاں وہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح داڑھی جبے والے کچھ مسلمان تھے جو حضور کے صحابہ شمار ہوتے تھے، مسجد میں آتے تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ ان میں سے ایک وفد آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے قباء کے علاقے میں، جہاں آپ نے مسجد بنائی تھی اسی کے پاس ہے، تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت تشریف لے چلیں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں، وہاں ہم لوگوں کو برکت حاصل ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں اس وقت سفر کی تیاری میں مشغول ہوں، اور سفر بھی بڑا زبردست قسم کا مشکل درپیش ہے، اس لیے میں جب واپس آ جاؤں تب آپ لوگ ملیے۔ یعنی حضور نے رد نہیں کیا، کیونکہ بھائی حضور عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدماش لوگ ہیں، آپ تو یہ سمجھے کہ بھائی داڑھی ہے، امامہ ہے، جبہ ہے، مولانا کی شکل میں ہے، پیر صاحب کی شکل میں ہے، تو ظاہر ہے کہ بھائی آپ سمجھے کہ ٹھیک ہے، اچھی نیت سے آئے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بعد میں ملنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا اور آپ روانہ ہوئے تبوک کی طرف۔ بعض آپ کے مخلص صحابہ یہ سوچتے رہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، لیکن نفس غالب آ جاتا تھا۔ باغات، کھجور کے باغات تیار تھے، کھجور رس بھری کھجور ٹپک رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی۔ اب اپنے گھروں کو چھوڑ کر، باغات کو چھوڑ کر، پکے کھجوروں کو چھوڑ کر، جھلسا دینے والی گرمی میں اتنا لمبا سفر کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ یہ سفر 15 دن کا تھا، تقریباً 700-750 کلومیٹر تک جانا تھا، اونٹوں پہ جانا تھا۔ کچھ گھوڑے والے تھے، وہ گھوڑوں پہ جانے والے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس اونٹ تھے۔ بہت سے ایسے ہوتے تھے کہ بھئی پیدل بھی چل رہے ہیں، تھوڑی دیر کسی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ گئے، پھر باری باری بدل رہے ہیں۔ اس طرح کا سفر، کیسی تنگیاں اور کیسی دشواریاں۔ یہ وہ سفر تھا جس میں ایک طرف تو جو ایجنسی تھی اس نے اس مسجد کو رومن امپائر کی ایک ایجنسی کے طور پر بنایا تھا، اور حضور کے پاس وہ حاضر ہوئے تھے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور ایک تعداد جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ 12 تھے، خاص طور پر ایک تعداد بڑے بڑے خطرناک قسم کے انٹیلیجنس کے لوگ اور بڑے 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 سازشی دماغ کے حضور کے ساتھ گئے سفر۔ ان کے علاوہ اور کچے پکے تھے جنہوں نے سفر میں پریشان کیا، لیکن یہ تو ایک پورے ایجنڈے کے ساتھ گئے تھے کہ اس دوران لمبا سفر ہے، رات میں کسی موقع پر جہاں کوئی پرخطر جگہ ہوگی، پہاڑ کا کوئی کنارہ ہوگا، وہاں ہم محمد کو دھکا دے کے گرائیں گے، وادی میں پہاڑ کے اوپر سے ایسا ڈھکیلیں گے کہ چتھڑے اڑ جائیں جسم کے۔ یہ ایجنڈا تھا، اور یہ ساتھ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ جو علاقہ ہے حضرت صالح کا، جہاں عذاب آیا تھا قوم سمود پر، پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات ہیں، یہاں تم لوگ ٹھہرنا ہے، یہاں سے روتے ہوئے گزرنا، یہاں سے پانی نہ لینا۔ ہاں وہ کنواں جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اس سے تم لوگ پانی لے سکتے ہو، ورنہ اور کہیں سے نہ لینا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ روتے ہوئے پہنچے، پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے پانی لیا اور بعض لوگوں نے اس سے آٹا گوندھ لیا، تو فرمایا ان سے کہو پانی پھینک دیں اور آٹا بھی جانوروں کو کھلا دیں، خود نہ استعمال کریں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھے یہاں تک کہ تبوک پہنچے۔ اب تبوک میں جب آپ پہنچے تو آپ کو یہ اطلاعات ملی کہ جب ہرقل کو، یعنی رومن امپائر کے امپرر کو یہ پتہ چلا کہ محمد خود قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کا دل دہل گیا، وہ کانپ گیا، وہ سمجھ گیا کہ وہ حقیقت میں نبی برحق ہے، ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، میں سیاست کے داؤں پیش میں ان کو مان نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں ان سے لڑ نہیں سکتا ہوں ورنہ تو میری قسمت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے فوراً اپنی فوج کو آرڈر دیے کہ پیچھے چلیں، پسپائی اختیار کرنے کے لیے اس نے آرڈر دے دیے کہ اب ہم کو کارروائی نہیں کرنی، ابھی کارروائی نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نبی ہے اور فلاں ہے، اس نے تو صرف یہ کہا کہ ہم کارروائی ابھی ٹالنا چاہتے ہیں۔
تو فوجیں بارڈر سے ہٹا دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں مقیم رہے 20 دن، اور 20 دن میں آس پاس کی جو عیسائی ریاستیں تھیں، علاقے تھے، وہاں اپنے مبلغین بھیجے، اور اپنی طرف سے آپ نے کچھ لشکر بھیجے تاکہ کارروائی کی جائے، مصالحتیں کی جائیں، رابطے کیے جائیں، دعوت دی جائے، اصلاح کا عمل کیا جائے. تو زبردست فتوحات ہوئی، بہت زبردست تبدیلیاں اس علاقے میں آئیں. تو حضور کا وہاں جانا اور حضور کا 20 دن وہاں قیام کرنا یہ زبردست فتوحات کا ذریعہ. اس کے بعد حضور وہاں سے واپس چلے. اب یہ پورا قافلہ 30,000 آدمی، سوچ لیجیے ان کے انتظامات، کھانے کے، پانی کے، رہنے کے سارے، اور ایک لمبا سفر. اس لمبے سفر سے واپس آنا ہے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن رہنے کے، کل 50 دن. یہ سفر جو تھا 50 دن کا سفر تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو آپ نے اپنے مختلف صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ جو نشیبی علاقہ ہے وہاں سے وادی میں سے ہو کے جا سکتے ہیں، میں ذرا پہاڑی پر ہوتا ہوا جاؤں گا. تو آپ نے حذیفہ ابن الیمان کو اور عمار ابن یاسر کو اپنے ساتھ لیا، اور اس پہاڑی راستے سے آپ چلے. رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا، باقی اور دوسرے راستوں سے جا رہے ہیں. اتنے میں پہاڑی وہ علاقہ کہ جس پہاڑی کے نیچے کھائی ہے زبردست، گہری وادی، اس جگہ پر آپ پہنچ رہے تھے کہ پیچھے آپ کی نگاہ گئی کہ 10-12 لوگ اندھیرے میں منہ پہ ڈھاٹے باندھے ہوئے کہ پہچانے نہ جا سکے. چہرے چھپا رکھے تھے انہوں نے، چہرے پر انہوں نے اپنے رومال لپیٹ رکھے تھے، اور وہ بڑھ رہے ہیں تیزی سے. حضور نے فرمایا حذیفہ، عمار، ذرا دیکھو، ذرا دیکھو. بس جو حضرت حذیفہ پلٹے، ان کے بعد جو ترکش تھا اس ترکش سے انہوں نے جو اونٹ کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے کہ رات افشا ہو گئے، اور وہ بھاگے اندھیرے. تو وہ جو سازش تھی، خوفناک سازش کے حضور کو پٹخ دیں گے، گرا دیں گے وہاں سے اور خاتمہ کر دیں گے، یہ پوری پلاننگ تھی. اور یہ رومن امپائر کی ایجنسی کی پلاننگ تھی. ایجنسی کا ایک مرکز یا دفتر اڈا مدینے میں تھا، اور ایک ٹیم ساتھ چل رہی تھی کہ یہ حرکت کریں. وہ ناکام ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث امام میں کی ہے کہ میرے جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. یہ وہ صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے، اتنی بڑی جنگ میں ساتھ جا رہے ہیں، اور دل میں یہ سازش لیے ہوئے، اس کو پکائے ہوئے. تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا، اگرچہ علی الاعلان ان کے نام نہیں بتائے. حضرت حذیفہ کیونکہ رازدار تھے حضور کے، ان کو آپ نے نام بتا دیے تھے بہت سو کے، تو ان کے بھی بتائے کہ یہ فلاں فلاں فلاں. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نام حضرت حذیفہ نے بتا دیے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں ان کے نام بیان بھی کیے گئے، ان کے 12 افراد کے نام بیان بھی کیے گئے. اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حذیفہ نے نہیں بیان کیا تھا، تو بہرحال بیان کیا ہوگا تبھی ان کے نام معلوم ہو سکے. یہ سفر پورا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو اب جو منافق تھے، جو آپ کے مرید بنے ہوئے تھے، مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت کرتے تھے، بلکہ حضرت سے بھی کوئی بڑا لفظ مقدس کیا کیا الفاظ بولتے ہوں گے، القاب و آداب، وہ آنے شروع ہوئے. حضور جب بھی کسی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں اترتے تھے تاکہ جو لوگ بھی ملنا چاہیں وہ آ کر مل لیں، پھر گھر جاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. تو جب آپ مسجد میں تھے تو آ رہے ہیں، وہ سب لوگ آنے لگے جو گھر بیٹھے رہے تھے اور جو آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، اب آ کر مبارکباد دے رہے ہیں. حضرت بڑا اچھا سفر ہوا، سنا ہے، اور عافیت کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے. میں تو بیمار پڑ گیا تھا، یا گھر میں بیماری تھی، اس لیے میں حضور حاضر نہیں ہو سکا. اب حضور کا یہ معاملہ کہ بس آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، بحث نہیں کر رہے ہیں، کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب جو ہے دوگلے قسم کے ہیں، منافق ہیں اندر سے، یہ اوپر سے مسلمان بنے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے بس ان کو ٹالنا شروع کر دیا. اس کے بعد
اب جو مخلص مسلمان تھے 3 جو رہ گئے تھے ٹال مٹول میں، بس نفس کے شکار ہو گئے۔ ان میں ایک کعب ابن مالک تھے، ایک ہلال ابن امیہ تھے، ایک مرارہ ابن الربیع تھے۔ تو ہلال اور مرارہ زیادہ عمر کے تھے اور کعب جوان تھے۔ وہ دونوں آئے تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں شریک ہوئے آپ؟ تو وہ سر جھکا لیا انہوں نے۔ حضور بس نفس امارہ کے شکار ہو گئے۔ اتنے میں کعب آیا، کہاں تھے تم؟ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ سفر ساتھ کیوں نہیں کیا؟ ان کہا کہ حضور یہ سب میرے نفس کی شرارت، میرے پاس اونٹنی تھی، میرے پاس سارے انتظامات تھے، بس میں ٹال مٹول میں رہ گیا، یہ صرف میرے نفس کی شرارت، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ سے سچی بات کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 3 ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ختم، سوشل بائیکاٹ ان کا ہوگا، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے، یہ سلام کرے تو جواب نہ دیا جائے۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف وہ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو آ کے آپ کے پاس عذر پیش کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ کہیں يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ۔ تو ان کے ساتھ دوسرا رویہ، یہ مخلص ہیں، اور مخلص آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کی گرفت ہوتی ہے، اسی لیے اپنے گھر والوں کو باپ یا ذمہ دار ڈانٹتا ہے، کسی پڑوسی کو اور ادھر ادھر کے لوگوں کو نہیں ڈانٹتا، کیونکہ وہ غیر ہے، ان پر اس کا زور بھی نہیں ہے اور وہ بات بھی نہیں۔ تو جو اپنا ہوتا ہے بالکل اسی کو ڈانٹا جاتا ہے، اسی کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہہ دیا سوشل بائیکاٹ ہو گئی، اور سوشل بائیکاٹ طے ہو گیا تو حالت یہ تھی کہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں میرے چچا زاد بھائی کا گھر تھا، وہ میں انتظار کرتا تھا کبھی بھول کے وہ مجھے سلام کر لے۔ ایک دن میں اتنا تڑپا کہ دیوار پر ذرا چڑھ کر میں نے اس کو سلام کیا کہ شاید یہ میرے سلام کا جواب دے دے، تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ حضور نے جو کہہ دیا تھا کہ بائی کاٹ کرو، کوئی مسلمان مدینے میں نہیں تھا جو نرم رویہ اختیار کرے، سب نے بالکل بائی کاٹ کیا، ٹوٹلی بائی کاٹ۔ اب آپ سمجھیے کہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ ان کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ وہ زمین جو وسیع تھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، زندگی دو بھر ہو گئی تھی، اور جب یہ حالات جو ایجنسی تھی رومن امپائر کی اس نے وہاں بتائے، رومن حکومت کو بتائے، تو رومن حکومت کی طرف سے ایک لیٹر آیا، اور اس لیٹر کو ایک تاجر کے ذریعے بھجوایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کعب ابن مالک کو یہ لیٹر دے دینا، اور اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے جو لیڈر ہیں وہ تمہیں ستا رہے ہیں، تمہاری زندگی دوبھر کر دی، تم ہمارے یہاں روم میں آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ دیں گے اور ہر طرح کی تمہیں راحت دیں گے۔ یہ خط جب انہوں نے پڑھا وہ تڑپ گئے کہ اچھا اب میرے ایمان کا امتحان یہاں تک ہو رہا ہے کہ یہ کافر مجھے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو بس ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ گھر میں جو بھٹی جل رہی تھی جا کر وہ سرکاری خط، سپر پاور کا وہ خط انہوں نے آگ میں چھوڑ دیا کہ میرا ایمان اتنا سستا سمجھ لیا ہے لوگوں نے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ ان کے ایمان کا زبردست ثبوت تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتے چلتے 50 دن ہوئے، جتنے دن کا سفر تھا حضور کا اتنے دن کا یہ سوشل بائیکاٹ تھا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جبرائیل امین آئے اور اسی سورے کی وہ آیتیں لے کر آئے جن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ حضور خوش ہو گئے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، وہ فیصلہ بھی اللہ کا تھا، یہ فیصلہ بھی اللہ کا تھا، آپ تو خود اللہ کے نمائندہ تھے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بھئی جاؤ خوشخبری دے دو کعب ابن مالک کو کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو ایک آدمی لبکا اور ایک دوسرا شخص ایک پہاڑی پر چڑھ کر زور سے کہنے لگا ارے مبارک ہو کعب، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ جو لپک کے گیا تھا اس سے پہلے ان کی بات پہنچ گئی۔ اب حضرت کعب ابن مالک کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اور جو خوشخبری دینے والا پہنچا اس کو انہوں نے وہ اپنا جوڑا جو اس وقت پہنے تھے اور اس وقت وہی جوڑا تھا، اور دوسرے جوڑے ان کے پاس
دھلنے کے لیے رکھے تھے یا میلے تھے، تو انہوں نے بس اپنی لنگی پہنی اور اپنا وہ جوڑا خوشی میں اس کو دے دیا۔ پھر بعد میں جب وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو صحابہ لپک لپک کے مبارکباد دے رہے تھے، اور انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ تو سب میری کوتاہی تھی، میرے نفس کی شرارت تھی، اللہ کا یہ فضل ہے، اب میں اپنی جو کچھ زمین و جائیداد ہے وہ قربان کرتا ہوں، آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اس کا تذکرہ بعد کی آیات میں آئے گا، لیکن ضمناً اس کا ذکر ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جو ایجنسی تھی جس کے لوگ بڑے چکتا مکتا، بڑی بڑی داڑیاں اور امامے اور جبے، یہ لوگ حاضر ہوئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ جب سفر سے واپس آئیں گے تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا تھا، چلتا ہوں۔ اب حضور یہ ارادہ فرما رہے ہیں کہ حسب وعدہ میں ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے، لا تقم فیہ ابدا، بالکل آپ وہاں نماز پڑھنے نہ جائیں۔ اور یہ فرما دیا گیا کہ یہ مسجد بنائی گئی ہے اڈے کے طور پر، یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے مسجد کی شکل میں ایک اڈا بنایا گیا کفر کا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے بات بالکل کھول دی گئی اور یہ فرما دیا گیا کہ اس میں نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جلال بھڑک گیا اور فرمایا اپنے صحابہ سے، ریپڈ ایکشن فورس کے جو صحابہ تھے جو تیار رہتے تھے کسی بھی زبردست ہنگامی کارروائی کے لیے، ان سے فرمایا کہ جاؤ اور وہاں جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو۔ اب وہ جو تیزی سے وہاں پہنچے اور انہوں نے اس مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی، تو جو منافق اندر بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے محمد اور تب آئے، وہ اتنا پریشان ہوئے کہ دیوار کا ایک حصہ توڑ کر سوراخ کر کے اس میں سے بھاگے۔ دروازے سے باہر آ نہیں سکتے تھے کیونکہ جو مسلمانوں کی طرف سے جو افراد پہنچے تھے وہ تو دروازے کے سامنے کھڑے تھے، تو ایک طرف سے سوراخ کر کے مٹی کی دیوار تھی توڑ کر باہر نکلے، اور اس کے بعد پورا وہ اڈا جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ یہیں سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی دین کا لبادہ اڑا کر کوئی مرکز بنایا جائے، اگر اس کا مقصد ہے تفریقہ پیدا کرنا، اگر اس کا مقصد ہے دشمنوں کا ساتھ دینا، اگر اس کا مقصد ہے ایجنسی دشمنوں کی کھولنا، اگر ان سے پینگے قائم کر کے جو اصل اہل ایمان ہیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے درمیان فتنے پیدا کرنے، تو وہ مسجد ہو یا خانقاہ ہو یا مدرسہ ہو یا کوئی کتنا ہی بہتر مرکز ہو، اسے آگ لگا دینے کا حکم ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام کتنا غضبناک ہے تفریق کی کوششوں میں، مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرنا، ان کے اندر فتنے پیدا کرنا، سازشیں کرنا، ان کے ساتھ پینگے بڑھانا اور ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ مل کر اپنی امت کو نقصان پہنچانا، یہ اتنا بدترین کام ہے، اتنا ناپاک کام ہے، ایسا منافقانہ کام ہے کہ جس کے لیے رحمت للعالمین کے یہاں بھی رحمت نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف یہی ہے کہ ان کے مرکز کو آگ لگا دیں۔ تو مسجد یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کسی جگہ مسجد موجود ہو اور پڑوس میں جو مسجد بناتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اس مسجد کے لوگوں سے اختلاف ہے اور اپنا اڈا الگ بنانا ہے اور تفریق پیدا کرنا ہے، یہ مسجد ضرار کہلاتی ہے۔ ضرار کا مطلب نقصان پہنچانے والی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جس کا مقصد یہ ہو، یا فتنہ مقصد ہو، یا لڑائی مقصد ہو، یا ٹوٹ پھوٹ مقصد ہو، وہاں کے بارے میں یہ حکم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نوبت آ گئی کہ مسجدیں بٹ گئیں۔ مسجدوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
اللہ کے علاوہ کسی کو شامل مت کرنا، کسی کا نام مت لینا، کسی اور کی طرف نسبت نہ کرنا۔ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ یہ قریشیوں کی مسجد ہے، یہ تیلیوں کی ہے، یہ جلاؤں کی ہے، یہ پٹھانوں کی ہے، یہ افغانوں کی ہے، یہ سیدوں کی ہے، اور پھر یہ اہل حدیث کی ہے، اور یہ حنفیوں کی ہے، اور یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے۔ یہ صرف بدماشیاں ہیں، یہ خباثتیں ہیں، یہ جرائم ہیں۔ ایسی مسجدیں مسجد ضرار ہیں۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، سارے لوگ متولی یاد رکھیں، اور امام یاد رکھیں، اور مسجد کے لوگ یاد رکھیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ مسجدیں کسی کی ذات کی نہیں ہوتی۔ میں نے اسی لیے یہ بات بھی کہی تھی جب مسئلہ بابری مسجد کا چلا تھا کہ کیا ضرورت ہے کہ تم بابری کہتے رہو۔ اسلامی مسجد، اللہ کی مسجد، حق کی مسجد، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے حقائق۔ یہ سورہ ایسی ہے کہ منافقوں کا کچا چٹھا کھولا گیا ہے۔ یہ وہ منافق ہیں جو حضور کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، اور حضور کی خدمت میں آ کر کہتے تھے حضرت ہماری مسجد میں برکت کے لیے نماز پڑھ دیجئے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کافر تھے، یہ مسلمان تھے، حضور کے ساتھ تھے، حاضر ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے۔ قرآن ان حقیقتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ ایچ پیچ کرتے ہیں اور سب کو برابر کر دیتے ہیں، بس جو بھی آپ کے ساتھ تھا وہ برابر ہو گیا، ایسے جاہلوں کا کوئی علاج نہیں۔ یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ حدیث کے منکر ہیں، یہ حق سے دور ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، ان کے دماغ مقفل ہو گئے ہیں، اور یہ حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ تو بہرحال موضوع تو بہت سے تھے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بھی ایک موضوع اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اور بھی موضوعات چھیڑے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب ان میں سے ہر موضوع ایسا ہے کہ اس پر بیان ہو تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان تو صرف ایک موضوع پر اور ایک آیت پہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تو صرف خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چند چیزوں کی طرف توجہ دلا دی جائے۔ پوری سورت کی تفسیر کے لیے تو یہ وقت بالکل کافی نہیں۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔